السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے لیے ہم بیان لائے ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے رمضان شریف کے متعلق۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کا بیان۔ رمضان شریف جو رسول اللہ نے جنگا لڑ کے دسیا قیامت تک، فرمایا میرا امتی روزہ بھی نہ رکھ سکے، میں تو روزے دی حالت جنگا بھی لڑی، ایک قیامت والے دن کو عذر کوئی نہیں کرے گا، حضور میرے ڈیڈے چ پیڑ سی تے میں روزہ نہیں رکھیا۔ 500 کلومیٹر حضور نے رمضان وچ سفر کیتا، 10 دن حضور نے سفر کیتا، ایتھے گھر بیٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو خاندان تے بچیاں وچ رہ کے تو روزہ نہ رکھ سکیا، تے صحابہ سفر وچ اٹھا تے سفر کردے ہویا اگ کیویں جلاندے ہونے، پھر جب قیامت والے دن تو پیش ہوگا تو 10-20 قسم دے کھانے کھا کے روزہ کیوں نہ رکھ؟ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا، جب حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا ممبر کی تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو تھا کوئی نہیں، آپ نے آمین کیسے فرمائی؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا نا تو جبریل آ گئے اور انہوں نے ایک دعا کی جس پر میں نے آمین کہی۔ دعا کیا کی؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی جو رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، حضور نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ وہ برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے فرمایا آمین۔ حافظ قرآن ہے، ڈٹ کے قرآن پڑھو۔ رمضان شریف میں پتہ لگے حافظ بنے جناب سارے ہونے منزلہ 15 دن میں قرآن این یاد کر دے نہیں کدھر سے جناب تراویاں ہو جان تے انہوں کا پیچھے کھڑے ہو جان میں تو 2 نفل قرآن سن این قرآن دیا بہارا لا دے ہوتا حضور دا دین آنا۔ ہاں توجہ، حضور دا دین ہے جانا، حافظ بھی تکڑے ہو جان۔ ہاں جی جڑے سر ننگے ہو تو سر ٹوپیاں پانا شروع کر دیو، انہوں نے کہا کی ہونا ہے؟ کہنا دین آ رہا۔ ہاں تسی کوئی تبدیلی لے آؤ نہ تے نہ نس جانا ہے۔ ہاں کڑیاں بھی وڈی وڈیاں چادریں شروع کر دیں، انہوں نے کہا کی بنیا ہو کڑیو؟ انہوں نے کہا حضور تے دین آن اسی لے آنا۔ ہاں اسی اے تھوڑی تبدیلی تسی نیچے شروع کرو نا تے ویسے نہ نس جانا ہے۔ گلی گلی جدوں ساڈے منڈے بھی ٹوپیاں لے کے مسجد آباد کرو، رمضان شریف وچ پروفیسر صاحب نے مسجد وڈی کر منڈے پہلیاں صفحہ جاؤ نہ کہ حافظ احمد صاحب تکڑے ہوو، سوا سپارہ کی سارا بھی پڑھو تو کھڑے ہیں پیچھے جناب۔ این کر دین این جانا ہے چلو۔ ہاں کوئی تسا بھی کوئی دین نال کرو نا کام، یہ ویسے نس جانا ہے، ہم چاندی ہی نہیں، تسی خود نکل کھڑے ہو نا کہ اسی چاندے ہیں محمد عربی دا دین لیا ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ریا سے پاک ہو کر، ریاکاری نہیں تھی اس میں، تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے ریاکاری بھی نہیں کی، نماز تراویح پڑھی یعنی رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا،
اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس بن مالک نے 10 سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی، تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ کلمہ، بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو، وہ مولویوں کے پاس ہو، حافظوں کے پاس ہو، وہ قاریوں کے پاس ہو، وہ محدثین کے پاس ہو، وہ صوفیوں کے پاس ہو، وہ غوثوں کے پاس ہو، وہ عوام کے پاس ہو، وہ باپ کے پاس ہو، وہ ماں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی جو امانت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے۔ ہاں، جو امانت اللہ نے، حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے۔ چھوٹی عید کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب؟ دین کی طرف لگانا، کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ انجاب حضور کا خطبہ کیسے ہوتا، آگے ذرا تھوڑی سی میں تاکہ وضاحت اور کر دوں۔ عن جابر ابن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوت واشتدت غضبہ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، حضور تقریر فرماتے، تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ پھر اور کیا ہوتا، وعلا صوتہ، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی، واشتدت غضبہ، حضور کا جاہ و جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بھیڑ ہے تو اور اس کو بھیڑ بنا دیا جائے، او جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا ہومن امام الانبیاء، ہومن محبوب رحمت للعالمین، خیمہ افلاق کا استادہ جنہاں دے نام نال کھڑا ہے تے او تقریر فرمان تے انہاں دی مبارک اکھاں سن، مولانا تھوڑی امن سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہو جنہاں دین دیتا انہاں دیاں تے اکھاں سرخ ہو جاندیاں تھا، انہاں دی مبارک اکھاں دا تو کوئی قیمت ہی کوئی نہیں نا۔ وعلا صوتہ، حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی، اس طرح 1,24,000 میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں، جس طرح قریب بیٹھے صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی، اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی، تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی، وعلا صوتہ، اور واشتدت غضبہ، اور حضور کے جاہ و جلال میں اور سختی آ جاتی۔ قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتے جی، تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی، پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم، اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت حبیب بن زید کے سر پر، مسلمہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں، فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ ایسے جاہ و جلال سے تقریریں ہوتی نا ختم نبوت پر، تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور وضو کے بھی مسائل بتاتے، تو حضور کا اس وقت بھی انداز پھر۔ عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن یہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟
फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शाबान की आखिरी तारीख को हुजूर ने हमें खुतबा इरशाद, तो इस खुतबे का अंदाज भी तो यही होगा ना, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, हाँ जी, शहरुन मुबारक, इस तरह ही हुजूर ने फरमाया होगा ना तुम्हारे पास भाई बड़ा अजीम महीना आने वाला है, बड़ी बरकत वाला महीना आने वाला है, और ऐसा महीना आने वाला है जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल है। जाअलल्लाहु सियामहु फरीदतन व क़ियाम लैलिही ततव्वान, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने उसके रोज़ों को फ़र्ज किया और रात जो है नमाज तरावी पढ़ना ये मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने बयान मुलाज़ा फरमाया अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का। आपका बयान एक एक लफ्ज़ दिल में उतरने वाला है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सच्चे आशिक़ रसूल थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का आलम यह था कि आपने अपने जान को, अपना माल को, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के साथ टक्कर ले ली। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह इस बयान में फरमाते हैं कि हमें इस रमज़ान शरीफ को सही माना में गुजारना चाहिए। तिलावत कलाम मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और इसके साथ नवाफिल का क़याम और इसके साथ साथ अपने जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको दोबारा कज़ा करना चाहिए, ताकि हमारे जो फ़र्ज़ हैं, जो हमारे ऊपर ज़िम्मा हैं, वो अदा हो सकें। और इसके साथ साथ रमज़ान शरीफ की कदर और एहतराम करें। रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको और हमें तमाम को रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की और उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।